آج کے زمانے میں مسلمانوں پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، اور انہی اعتراضات میں ایک یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے کہ مسلمان چار شادی کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں میں چار شادی جائز کیوں ہے، اور یہ کب سے اس کی شروعات ہوئی؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، آج کے مولویوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ آج یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ ویڈیو بہت خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ یہ سوال ہے کہ مسلمان چار شادی کیوں کرتے ہیں، کیا چار شادی جائز ہیں، اور اس کی اجازت کب سے ہوئی، شریعت میں یہ کب سے اس کا حکم ہوا کہ آپ چار شادی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں آج جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت سے اس کو ثابت کریں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہی چار شادی کرنے کا حکم دیا ہے، کسی مولوی نے اپنے طرف سے اس کو ایجاد نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار، یعنی ایک نکاح کرو یا دو نکاح کرو یا تین نکاح کرو یا چار نکاح کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چار شادیاں کرنے کا حکم دیا، کسی مولوی کی یہ ایجاد نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو تم صرف ایک سے ہی نکاح کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم دو شادیاں کر رہے ہو، تین شادیاں کر رہے ہو یا چار شادیاں کر رہے ہو، اور تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکو گے، ان کے نان و نفقہ کو نہیں اٹھا سکو گے، ان کی حاجات کو پورا نہیں کر سکو گے طاقت و قوت کی وجہ سے یا پھر مال و دولت کی وجہ سے، تو تم صرف ایک ہی نکاح کرو، وہ تمہارے لیے ایک ہی جائز ہے، پھر دو جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی اور قوموں کی طرح عرب میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، عورتیں زیادہ تھیں، تو دو نکاح کو یا تین نکاح کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ عیسائیوں کی ہسٹری چیک کریں، یہودیوں کی ہسٹری چیک کریں، وہ بھی لوگ ایک دو تین چار شادیاں کرتے تھے۔ اب اسلام میں چار شادیاں کب سے شروع ہوئی؟ جنگ احد کے موقع پر 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور مدینہ کی چھوٹی سی آبادی کے لیے یہ واقعہ بہت بڑا تھا۔ اب ان شہیدوں کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، بدوا ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اب ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اب ان بچوں کا اور ان عورتوں کا کیا ہو، وہ اپنا گزارا کیسے کریں۔ تو اس واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم ایک نکاح کرو، دو نکاح کرو، تین نکاح کرو یا چار نکاح کرو، تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکو گے، تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم دو شادی مت کرو، تین مت کرو، چار مت کرو، تو تمہارے لیے صرف ایک ہی جائز ہے، تم ایک ہی کو رکھو۔ تو ہمیں اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں چار شادی جائز کیوں ہیں۔ اور آج کا زمانہ دیکھ لیں تو آج بھی یہ بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، عورتیں بدوا ہو جاتی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو وہ بھی اپنا گزارا نہیں کر پاتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی چار شادیاں آج کے زمانے میں جائز ہیں۔